जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। जी हाँ जी, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इन जज साहिबान को अब तैनात कर दिया जाए और उनको उन्होंने तैनात भी कर दिया। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन चला गया। अब ये इलेक्शन कमीशन वो है जिसकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हों। अगर कोई ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, या तो होता ना कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देता है कि इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को लगा दिया जाए, या खुदा न खास्ता नून लीग के लोगों को लगा दिया जाए, या पीपल्स पार्टी के लोगों को लगा दिया जाए, तो वो तो इश्यू होता है। जज साहिबान को लगाया, वो भी हाई कोर्ट के जज साहिबान, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को क्या इतराज हो सकता है। पर एनीवे इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पे जाके उन्होंने कहा कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन उनको वहां पे आज रिलीफ नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से वहां पे अपना मुकदमा लड़ा और अब जो है वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है जनाब कमेटी को। वो कमेटी जो बेंच बनाती है, क्योंकि वहां पे ये बात सामने आई कि इसमें कोई आईनी तशरीह का मसला भी है, तो अब ये जो कमेटी है वो लार्जर एक बेंच बनाएगी और वो लार्जर बेंच इसको सुनेगा। जो इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी कि आज इस मुकदमे के तवसत से उस फैसले के ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाए ताकि ट्रिब्यूनल्स अपना काम ना कर सकें। अब ये फरवरी में इलेक्शंस हुए थे, अब आप देख लें कौन सा महीना है, जून के महीने में हम फरवरी में इलेक्शंस हुए थे, अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना काम भी शुरू नहीं कर सके। और ये वो हैं कि इन्होंने 180 दिन के अंदर गालिबन अपना काम मुकम्मल करना होता है। इनको तो चाहिए था कि फरवरी के महीने में ही सारे ट्रिब्यूनल्स को तैनात कर दिया जाता। एक जो ट्रिब्यूनल तैनात किया था इस्लामाबाद का, उसमें जब चीजें खुलना शुरू हुई, वहां पे भी जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब रिकॉर्ड हमें भेजें, और ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मंगवा लिया, इसलिए कि नून लीग के एमएनएस ने वहां पे कोई रिकॉर्ड सबमिट नहीं करवाया। पहले वो ये कहते रहे कि मामला हाई कोर्ट में ना जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, ये है हमारे पास फॉर्म 45। जब मामला वहां पे गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा जो जो झूठ बोलेगा, चाहे पीटीआई वाला या नून लीग वाला या कोई और, कोई भी जाली दस्तावेजात या फिर कोई फौजरी वाली चीज जमा करवाएगा तो उसको हम जेल भेजेंगे। उसके बाद जनाब उन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी कि जनाब ट्रिब्यूनल ठीक नहीं है, इससे रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका काम भी रोक दिया और अब वो मामला भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप देखते हैं कि जनाब लार्जर बेंच जो बनता है उसमें काजी फायज ईसा साहब बैठते हैं या नहीं बैठते, क्योंकि एक राय ये है और बार बार इसका इजहार किया जा रहा है कि अदालत का सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अंदर इस चीज का जिक्र मौजूद है कि काजी फायज ईसा साहब तहरीक इंसाफ से जो मुतल्लिक केसेस हैं उनमें मत बैठें। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं, जिनमें हामिद खान साहब सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने कभी ये मामला नहीं उठाया, किसी किस्म का एतराज नहीं किया। आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि बाकी पता ही है कि क्या होना है, लेकिन तहरीक इंसाफ की नालायक क़यादत का शख्साना है कि अब तक काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, बैरिस्टर गौर हो जाए, दीगर जो हो जाए, ये इनकी नालायकी है कि अभी तक ये मुकदमात काजी साहब के सामने जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो इतराज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने भी किया। अच्छा जी, इन लोगों ने जो करना है कर लें, भूखा रखना है भूखा रखें, प्यासा रखना है प्यासा रखें, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आलिया हमजा मलिक आज जब उनको पेशी पे पेश किया गया, उसी प्रिजन वैन के अंदर, वो जो कैदियों वाली वैन होती है, उसमें जाली में से उन्होंने ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं, आवाज एक तरह से कम्युनिकेट किया और ये कहा कि जनाब ये जो मर्जी करना चाहते हैं कर लें, भूखा रखना चाहते हैं भूखा रख लें, प्यासा रखना चाहते हैं प्यासा रख लें, हम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। आलिया हमजा मलिक और सनम जावेद के साथ जो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत जिस तरीके से उनको बार बार गिरफ्तार करती है, जिस तरीके से उनके साथ सलूक हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा मुजम्मत हो रही है और हर तरफ से मुजम्मत हो रही है। लेकिन उस क्रिटिसिज्म के बावजूद मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के जो है ना वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत तो कारनामे सर अंजाम दे रही है। ये सामने आप देखें, 100 डेज ऑफ मरियम नवाज, ठीक है जी, हुकूमत पंजाब, ठीक है, ये सारे इश्तिहारात हैं जो आज मैंने सुबह टीवी चलाया तो ये मीडिया पे चल रहे थे। अब ये वो मुल्क है जो एक एक डॉलर के लिए तरसता है, एक एक रुपए के लिए तरसता है। हम IMF से पैसे मांगते हैं। ये जो इतनी बड़ी तशहीरी मूवमेंट चलाई जा रही है मरियम नवाज साहिबा की, जनाब मरियम नवाज के 100 दिन, ये और वो, ये इसका पैसा कहां से आ रहा है? ये टैक्स पेयर्स का पैसा क्या ये हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? ऐसी हुकूमत, एक ऐसी रियासत, यहाँ पे आधे बच्चों को मुनासिब खुराक जो है मुयसर नहीं है, वहां पे हुकूमत कितना पैसा खर्च करी। हाँ, अगर ये मरियम नवाज साहब अपनी जेब से दे रही हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इस पे हुकूमत को बताना चाहिए और लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि ये अवाम का पैसा
اس طرح اشتہاری مہم کے اوپر کیوں چلایا جا رہا ہے اور مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہے اور کتنا پیسہ لگ رہا ہوگا آئی ڈونٹ نو کتنا ہزاروں میں تو نہیں لگ رہا ہوگا اگر ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح تشہیر کی جا رہی ہے بار بار اشتہار چل رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ حالت ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے مانگتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے اور یہاں پہ تشہیر ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر جی مریم نواز کے 100 دن میں جیسے انہوں نے پنجاب کو جو ہے ناروے بنا دیا جو پنجاب کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی مخالفین کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن عوام کے پیسے سے میڈیا کے اوپر تشہیر کی جا رہی ہے جناب حکومت پنجاب کی جانب سے اگر عوام کا پیسہ نہیں ہے تو پھر حکومت بتا دے جناب کہ کس کا پیسہ ہے یہ اچھا اس میں ایک اشتہار دیکھا تو 3 لڑکے بیٹھے ہوئے بڑے ماڈرن سے میرے خیال میں وہ تو نفی ہے پوری کمپین کی کہ وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کیا کر رہی ہے جو جس طرح کا ووٹر سپورٹر ان کا ہے وہ اس طرح کا دکھایا کریں جس میں یہ مقبول ہیں ان میں دکھائیں جناب وہ اب ان کو ماڈرن بننے کا بڑا شوق ہے جیسے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بڑے جناب 3 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے یہ ہو رہا ہے فلانے بندے کے لیے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جب اتنا کچھ صوبے میں ہو رہا ہو نا تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی عوام کو خود ہی پتا چل جاتا ہے اس طرح میڈیا کے اوپر تشہیر نہیں کرنی پڑتی اس طرح کمپین نہیں چلانی پڑتی اچھا جی لاہور ہائی کورٹ کے جو کا فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سرگودا کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد عباس صاحب کو خفیہ ایجنسی کے اداروں کی جانب سے ہراسمنٹ کا سامنا تھا مبینہ طور پہ اس میں انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے مقامی پولیس افسران سے انتظامیہ سے اور محفوظ فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ I feel it is necessary to bring this case into the notice of Honorable Supreme Court of Pakistan where almost identical matter is already pending جو ہے وہ already pending ہے سموٹو کیس نمبر 1 of 2024 انہوں نے کہا کہ یہ جو سموٹو کیس چل رہا ہے وہاں پہ 6 جج صاحبان کے خط والا وہ بڑا اس سے آئیڈینٹیکل ہے تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کی اس میں لایا جائے ان کے نالج میں لایا جائے قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے دور میں انٹرفیرنس نہیں ہو رہی یہ تو حالیہ انٹرفیرنس کا واقعہ ہے اب یہ ان کے نوٹس میں جب آئے گا تو انشاءاللہ جب اگلی دفعہ سماعت ہوگی تو یقیناً اس کے اوپر وہ اپنا موقف دیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آئے گا اچھا الیکشن کمیشن کو بھی قابل احترام کیوں نہیں کہتے کیا الیکشن کمیشن قابل احترام نہیں ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ریمارکس دیے کیونکہ وہاں پہ جج صاحب نے کہا تھا کہ موزز ہائی کورٹ یا قابل احترام ہائی کورٹ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ججز کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے تو ہو سکتا ہے کورٹس کے لیے یا اداروں کے لیے نہیں ہو سکتا اگر اسی طرح کر رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی کر لیں دیکھیں ایک تو بات قاضی صاحب نے جو کی یقیناً یہ کوئی ان کا ایک ریمارک ہے جو وہ دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو قابل احترام ان کا جو بننا ہوتا ہے وہ آئین ڈیفائن نہیں کر دیتا کہ یہ بڑا قابل احترام ہے میرے خیال میں جب وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں آئین کے مطابق چلتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی عوام کی نظر میں قابل احترام ہو جاتے ہیں قابل عزت ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو پر اینی وے قاضی صاحب نے اس کے اوپر ریمارکس دیے اور کافی ان کی سرزنش وغیرہ بھی کی غالباً اور ان سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے یہ اور وہ میرے خیال میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جمہوریت میں سب سے قابل احترام چیز ہوتی ہے سب سے سیکرڈ چیز ہوتی ہے وہ عوام کا ووٹ ہوتا ہے اس کا احترام کتنا کیا گیا اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی تہہ میں جانا بہت ضروری ہے کون سا ادارہ کتنا محترم ہے یا کون سی شخصیت کتنی قابل احترام ہے یہ بالکل سارا آنکھوں کے اوپر لیکن اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دینی ہے نا وہ ووٹ کی عزت کو بحال کیا جائے اور ووٹ جس کو پڑا ہے وہیں سے نکلے اور یہ جو سارا معاملہ ہے ٹریبیونلز والا ہم ہوپ کرتے ہیں کہ عدالت سے اس قسم کا فیصلہ آئے گا کہ جلدی ان ساری پٹیشنز کے اوپر پیش رفت ہوگی اچھا جی وزیر توانائی نے وزیر داخلہ سے مدد مانگ لی ہے کہ جناب گریڈ اسٹیشنز وغیرہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نمائندے ایسا کر رہے ہیں تو لہذا اس میں جو ہے نا آپ ہماری ہیلپ کریں اور ادھر جو ہے وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ جناب بات چیت سے یہ سارا معاملہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور جس قسم کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی تو شغل میں آ رہے ہوں لیکن یہ شغل میں بات بہت آگے نکل سکتی ہے اور بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اچھا حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ حتک عزت کا بل ہو جائے یا پھر جناب یہ بجٹ ہو جائے سب میں پیپلز پارٹی برابر کی مسئلہ شریک ہے یہ لوگ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا اور حنیف عباسی صاحب نے بھی آج کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں
ARY نیوز نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ جناب یہ جو ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں چلے گا. حد کے عزت بل کے جو پیپلز پارٹی کے گورنر سے ہمیں دستخط کروانے چاہیے تھے. پی پی اور نون لیگ ایک کشتی کے سوار ہیں, نیت اچھی ہوگی تو کامیاب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے بند کریں, بس بہت ہو گیا, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہر چیز میں آپ اسی طرح شامل ہیں, حکومت کے اندر اسی طرح شامل ہیں, آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں, چیئرمین سینٹ آپ نے بنوا لیا, صدر آپ نے بنوا لیا, آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو حنیف عباسی صاحب نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں میرے خیال میں ان میں کافی وزن ہے. یہ دونوں جو ہیں اس وقت ایک ہی ہیں میری نظر میں. میں نے تو اس دن ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگین 2 پارٹی سسٹم ریوائیو ہو گیا. یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ 2 پارٹی سسٹم ہے, ایک پیپلز پارٹی, ایک نون لیگ ہے, ایک حکومت میں آتے ہیں کبھی دوسرے حکومت میں آتے ہیں. اب دوبارہ پاکستان کے اندر جو ہے 2 پارٹی سسٹم آ گیا, اس لیے کہ ایک طرح سے جب پی ٹی آئی آئی تو کہا گیا کہ جی تھرڈ فورس آ گئی. پی ٹی آئی ابھی بھی ادھر ہے, لیکن ادھر جو دوسری طرف 2 پارٹیاں تھیں پہلے, اب وہ ایک پارٹی بن گئی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو میں نظریاتی طور پہ اس وقت ایک جماعت کے طور پہ سمجھتا ہوں. وہ مل کے جس طرح حکومت کر رہے ہیں, جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے شخصی آزادیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایکٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, الیکشن کا معاملہ جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, تو نظریاتی طور پہ یہ دونوں جماعتیں بالکل ان میں اس وقت ہمیں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. تو یہ ایک جماعت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور ایک جماعت بن گئی ہے جناب تحریک انصاف. تو اگین وہ 2 پارٹی سسٹم دوبارہ بحال ہو گیا. اب یہ دوبارہ کب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں, میرے خیال میں اس طرح کے بیانات وغیرہ دیتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں اس وقت ایک ہی جماعتیں ہیں. اگر آپ یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ پی کہہ دیں اس کو یا پیپلز پارٹی نون کہہ دیں, یہ ایک ہی جماعت, اس کو آپ سمجھیں. ان کو الگ لکھنا, ان کو الگ ان کے اوپر بحث کرنا, ان کے اوپر الگ کوئی تجزیہ کرنا, میرے خیال میں آپ کے شعور کی توہین ہے, میرے شعور کی توہین ہے, عوام کے شعور کی توہین ہے, اور وقت کا ضیاع ہے. آج بلاول صاحب ناراض ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملیں گے. اگین آپ اٹھائیں, مطلب اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اپنے سر پہ مار لوں, کہ مطلب اس سے زیادہ کیا شعور کی توہین ہو سکتی ہے کہ جی بلاول کو کوئی اعتراض ہو گیا. ابا کو صدر بناتے ہوئے بلاول کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم کو صدر بنوایا, جن کی وجہ سے آپ جو ہے حکومت کے مزے انجوائے کر رہے ہیں. تو اینی وے یہ اس وقت دونوں ایک ہی جماعتیں ہیں. ان کو مسلم لیگ پی کہہ لیں یا پیپلز پارٹی نون کہہ لیں, ان کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کرنا, علیحدہ علیحدہ ان پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.